بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ماشاءاللہ آج سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 15 آیات بینات نمبر 116 تا 126 7 آیات بینات 116 تا 26 11 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ یاد رہے کہ ایک بوڑھے اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے رسول خدا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، مگر جب سے میں نے خدا کو پہچانا کسی کو اس کا شریک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کو میں نے دوست نہیں رکھا، اور اللہ کے ساتھ جرات اور بے ادبی کر کے میں نے گناہ نہیں کیے، بتقاضۂ بشری ہوئے ہیں، اور کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ پلک مارتے میں بھاگ کر معاذ اللہ خدا کو عاجز کر دوں گا اور اس کی گرفت سے نکل جاؤں گا۔ تو اب میں گناہوں سے پشیماں ہو کر بارگاہ ربوبیت میں رجوع لاتا ہوں، تو میرے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو چونکہ آخرت کے عذاب کا معاملہ جہاں خواہش نفسانی کی اتباع اور شیطان کی پیروی اور اس کی تابعداری کسی کو مبتلا شرک کر کے جہنم رسید کر دے تو اس کا حکم اور ہے، دیگر گناہگاروں کا اور ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور بخش دے اس سے نیچے کے جرم کو جسے چاہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ ہاں، شرک کہتے کسے ہیں؟ نبی یا ولی کی تعظیم کو نہیں کہتے، جیسے وہابیہ نے ایک تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ایک دانہ گراتے ہیں شرک، دوسرا گراتے ہیں بدعت،
شرک ہے الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے مجوسی ٹھہراتے ہیں خالق خیر و خالق شر. وہ خالق خیر اللہ کو کہتے ہیں اور خالق شر شیطان کو. یا بتوں کے پجاری اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں بتوں وغیرہ، یہ شرک ہے. متفقن علیہ درسی کتاب شرح عقائد نسفیہ میں لکھے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. لوگو اشراک شرک یہ ہے کہ کسی شریک کو ثابت کرنا اللہ کے الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، الوہیت میں، جیسا مجوسی کرتے ہیں کہ ایک خالق خیر مانتے ہیں اللہ کو اور خالق شر شیطان کو. بمعنی واجب الوجود کہ جیسے اللہ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اس دوسرے شریک کا ہونا بھی معاذ اللہ ضروری ہے، یہ شرک ہے. یا اس طور پہ بمعنی استحقاق العبادت ہے کہ جیسے اللہ مستحق عبادت ہے، یہ بت یا یہ مورتی یا فلان چیز یہ بھی مستحق عبادت ہے، جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں کمال عبادت الاصنام. اس کے علاوہ شرک نہیں ہوتا. داتا ہونا شرک نہیں، غوث ہونا شرک نہیں، اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہونا شرک نہیں. شرک یہ ہے کہ اس کی الوہیت یا عبادت میں کسی غیر کو اس کی طرح واجب الوجود معبود ماننا یا اس کی طرح واجب الوجود مستحق عبادت ماننا. اور کوئی ایسا سنی مسلم ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتا. تو اللہ شرک نہیں بخشتا، اس سے کم تر بخش دیتا ہے. کیا مطلب؟ خاتمہ شرک و کفر پہ ہو تو ظاہر ہے وہ ابدی جہنمی ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. خاتمہ ایمان پہ ہے لیکن گناہ ہیں شرک و کفر سے کم تر، تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو بخش دے. یہ نہیں کہ جیتے جی بھی کوئی توبہ کرے تو نہیں بخشا جاتا. شرک و کفر کئی کافر کئی مشرک مسلمان ہوئے، ان کی توبہ قبول ہوئی. مطلب ہے خاتمہ کفر و شرک پر ہو وہ نہیں بخشا جائے، گناہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بخش دے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تحقیق گمراہ ہوا، کھلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں پڑ. یہ میں نے تھوڑی وضاحت اس لیے کر دی کہ اس مسئلے میں وہابیہ زمانہ لوگوں کو بات بات پر مشرک بنانے کی چونکہ پالیسی ہے ان کی. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یعنی بے وقوفی دیکھو مشرکوں کی کہ نہیں پوجتے اللہ کے مد مقابل مگر زنانہ کو. یعنی مورتیاں جو بنائی ہوئی تھی نا ان کے نام زنانہ رکھے تھے، لات، عزا، منات، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، مورتیوں کی شکل عورتوں کی طرح. تو ویسے برتری کے قائل تھے، وہ عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے جاہلیت میں. مردوں کی برتری تو ہے قرآن میں بھی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، لیکن یہ کوئی اوپری برتری کے قائل تھے کہ انہیں جوتی کی مثل سمجھتے. لیکن دوسری طرف ان کی پوزیشن یہ تھی کہ جن کو معبود بنایا ہوا تھا وہ عورتوں کی شکلیں تھی، گویا ان کی پجاری تھے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، کیونکہ بت کو پوجنا گویا شیطان کو پوجنا ہے. تو اس کے جو ہے وہ کہنے پر ایسا کرتے ہیں. لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. جب اس نے حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، تو اس بدبخت نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا. وَقَالَ ماضی ہے، وہ بول چکا ہے کیا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ضرور ضرور لوں گا میں تیرے بندوں سے مقرر حصہ. کیا مطلب؟ ان میں سے اپنے بندے میں نکالوں گا جو میری مانیں گے. تو ابلیس کی ایسی اطاعت، بتوں کی جو پوجا ہے، غیر خدا کا پجاری بننا، اسے ابلیس کی اطاعت کہا گیا. اور یہ لعنت کا توق حضرت آدم کی توہین کے نتیجے میں اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا، اور اسی وقت اس نے یہ منصوبہ تیار کیا.
تو اللہ تو فرماتا ہے میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اس پر اسے امید ہے کہ انسانوں اور جنوں ہر طبقے میں میرے پیچھے لگنے والے آئیں گے. اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے سوا قلیل لوگوں کے. تو بہرحال اس سے واضح ہوا ان آیات کو سامنے رکھ کے کہ ہوں گے صحیح اس کے پیروکار لیکن وہ قلیل ہوں گے. تو ابلیس نے جو منصوبہ بنایا وہ بڑا خطرناک تھا. آگے فرمایا آیت نمبر 119 میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. کہتا ہے اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں امیدوں میں لگا دوں گا. نئی نئی پلانگیں بناتے رہیں گے اور خدا سے اور ذکر خدا اور آخرت سے غافل رہیں گے. اور انہیں ضرور حکم دوں گا کس کا کہ وہ چیریں گے چوپایوں کے کان. یہ دیہاتیوں کو دیکھیں نا پینڈوؤں کو وہ شیطان کی اس بات پر پورا عمل کرتے ہیں. بے وجہ کان چیر دیں گے جانوروں کے. اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تو جو لے شیطان کو یار بنائے شیطان کو حمیتی اللہ کے مد مقابل تحقیق نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان. آپ کہیں گے اللہ کی خلق میں وہ کیسے تغیر کریں گے بھائی؟ آج دیکھ لیں مرد عورتیں بنی ہیں عورتیں مرد بنے ہیں. جی ہاں اپنے آپ کو خسی کر لینا دانت کالے کرنا مردوں کا مردوں سے معاذ اللہ بدکاری اور عورتوں کا عورتوں سے بدکاریاں کرنا. فیشن کے لیے ابرو اور چہرے کے بال عورتوں کا اکھاڑنا دانتوں کو کسی چیز سے گھس کر باریک بنانا کہ جوان نظر آئے. لڑکوں کا کندھوں سے نیچے بال رکھنا کہ دور سے وہ لڑکی نظر آئے اور لڑکیوں کا بال چھوٹے سے چھوٹے کٹوانا کہ مرد نظر آئے. جوتوں میں عورتوں کا مردوں سے مردوں کا عورتوں سے مشابہت کرنا. حضرت صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں کہ ایسی عورت گزری تو سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو یہ شیطانی منصوبے ہیں جن پر آئے لوگ بیوٹی پارلروں میں اور مختلف جناب وہ ایسی اماج گاؤں میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور داڑھی کا منڈوانا یہ بھی خلق خدا میں تغییر ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تو یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پہ مرد کے چہرے پہ آتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں اس طرح کرتے ہیں نا کسی کو دھمکی دیتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح جیسے یہ ہاتھ میں داڑھی لے کر یا ٹھوڑی لے کر لوگ ایک دوسرے کو یوں دھمکی دیتے ہیں. ابلیس نے استغفر اللہ الیاذ باللہ اس طرح دھمکی دی تھی اللہ کے سامنے. اور رسول پاک کو یہ اتنا ناپسند تھا لوگ سمجھتے ہیں بھی رکھنا ثواب ہے اور مونڈنا شاید گناہ نہیں. شاہ ایران کسرا اور خسرو پر ان کے نمائندے آئے بارگاہ رسالت میں کافروں کے یہود و نصارہ کے داڑیاں منڈی ہوئی تھی. سرکار نے پوچھا چہرہ پھیر لیا کہا تمہیں کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے رب نے. وہ اسے رب کہتے تھے اسے سجدے کرتے تھے اپنے بادشاہ کو. حضور نے فرمایا میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو گھٹاؤں اور داڑیوں کو بڑھاؤں. حالانکہ وہ کافر تھے ان پہ ابھی اسلامی احکام لاگو نہیں تھے. تو اے مسلمان تو غور کر تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور تیرے اوپر اسلام کے احکام لاگو ہیں. کس منہ سے داڑھی منڈا کے گندی نالیوں میں بات ہے حضور کی سنت کو. سکھ اپنے گرو کی یاد میں بال نہیں کاٹتے اور وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے. اور تو نے اپنے محبوب کے دستار کو بھی اتار دیا اور محبوب کی وہ مبارک سنت کہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہیں یہ قبر میں بھی ساتھ جانی ہے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ حضور کے چہرے کے عشق کا داغ ہے، نشانی ہے، اس پہ اس کا قتل عام نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں تو حکم ہے کہ منہ زیر ناف و زیر بغل جو ہم اتارتے ہیں، یا سر کے بال یا مونچھیں تراشتے ہیں یا ناخن، یہ بھی دفنا دینے چاہیے، گندی جگہ کچرے کنڈی میں نہیں ڈالنے چاہیے، اور عورتوں کے پردے کے طور پر نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو داڑھی مونڈ مونڈ کے نالیوں میں باندھنا، یہ خدا کی تخلیق میں یہ تبدیلی ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ خبیث شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے۔ کس کا؟ دھوکا۔ وہ کہتا ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم یہ مزے کر لو گے، وہ مرنے کے بعد سب فنا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ شیطان کی امید دلائے ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے وہ اس سے، جہنم سے رہائی۔ آگے پھر اللہ نے جو ابلیس کی پیروی چھوڑ کے خدا و مصطفیٰ کے فرمانوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی شان بیان کی۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب داخل فرمائیں گے ہم انہیں ایسے باغات میں جاری ہیں اس کے نیچے نہریں دودھ کی، شہد کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے اپنی بات میں؟ اللہ کی بولی سے بڑھ کر کس کی بولی سچی ہو سکتی ہے؟ تو جب اس کا سچا ہونا، اس کا صدق، کیونکہ جامع کمالات ہے، واجب ہے کہ وہ خود واجب الوجود ہے، اس کی کوئی صفت ممکن نہیں، صدق واجب ہوا تو کذب، جھوٹ ناممکن ہو گیا، محال ہو گیا۔ استغفر اللہ، اگر وہابیہ کی طرح اللہ کے لیے جھوٹ ممکن مان لیا جائے تو پھر صدق واجب ہی نہیں رہ جاتا، سارے وعدے وعید اور خبریں وہ ان پر اعتبار اٹھ جائے گا، دین کی اصل روح اور حقانیت بھی شک میں پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب صدق واجب ہے تو کذب ناممکن ہے۔ لیس بامانیہم ولا امانی اہل الکتاب، آگے فرمایا کہ نہ تمہارے خیالات اور نہ اہل کتاب کے اوہام۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے کرتے تھے نا، تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہماری کتاب آخری کتاب، اہل ایمان تم ہی جنت کے حقدار، یہ لوگ اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، خالی باتیں ہیں، نہ تمہارے خیال نہ اہل کتاب کے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کرے برائی اس کی جزا دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے مد مقابل کوئی یار و مددگار، نہ ولی نہ نصیر۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور شفیع کیا ہر ایک کا نہیں ہے؟ نہیں، کافروں کا نہیں ہے، مومنوں کا ہے، جو معزون و شفا ہوں گے۔ جیسے قرآن میں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے اذن دیا گیا، اور تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو برائی کرنے والا اپنی بدعملی کا نتیجہ دیکھے گا، اچھائی والا اپنی اچھائی کا نتیجہ دیکھے گا۔ آگے فرمایا وَمَن یعمل من الصالحات، جو عمل کرے نیکیوں والا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ہے کہ ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ داخل جنت ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
پورا پورا ان کو انصاف ملے گا۔ ومن احسن دینا، اور اس سے اچھا دین کس کا، کس سے، ممن اسلم، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، فرمانبرداری کی، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور نیکوکار ہے، مخلص ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کی، پیروی کی اس ملت کی جو ملت ابراہیم ہے، ہر باطل سے جدا اور حق کی طرف مائل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل۔ ملت ابراہیم کے دین و ملت ایسی ہے کہ تمام دینوں کے لوگ اس پر متفق تھے، سبھی اپنے خیال میں ملت ابراہیمی ہونے کے مدعی تھے، اس لیے اس کا خاص ذکر کیا۔ ملت موسیٰ اور ملت عیسیٰ کی بات نہیں کی کہ ان کے دینوں میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کسی بھی دین کے واجب القبول، برحق اور بہتر ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ ایمان باللہ اور اعمال صالحہ پر مشتمل۔ جب انسان کسی کو معبود بنا لیتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے، تو اس پیمانے پر دیکھا جائے تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے کے مفہوم میں صرف سچے مسلمان داخل ہیں۔ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ ملت ابراہیمی کے بعض معاملات، ختنہ، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، زیر بغل و ناف بال صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، طہارت کے دیگر کام، یہ اسلام میں اب بھی ہیں۔ اسی طرح 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا، احرام حج کا باندھنا، صفا مروہ کی سعی، مینا میں جمرات پر کنکریاں مارنا، کعبہ کا طواف، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہی تو ہیں۔ تو یہ خاص اللہ کے دوست ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ خلیل ہیں، ہمارے آقا حبیب ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم ہیں، ہمارے آقا حبیب ہیں۔ معراج کا سیزن ہے، آج شب معراج ہے۔ خلیل و حبیب اور کلیم و حبیب کا فرق سمجھیں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ بلکہ فرمایا یہ بات سمجھ لیں اور پھر وہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی تو کسی کو خلیل، دوست، حبیب بناتا ہے نا، اس لیے کہ اسے حاجت ہوتی ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت پیش آتی ہے نہیں، وہ اس سے تو ماورا ہے۔ اس نے کیوں بنایا؟ اس کی تو شان یہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر ایک کو گھیرے میں لیے۔ اس نے اس لیے بنایا کہ ان کو مقام مل جائے، انہیں مقام خلیل ملا، موسیٰ کو مقام کلیم ملا، ہمارے آقا کو مقام حبیب ملا۔ کلیم و حبیب میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق حضور نے خود بھی بیان کیے ہیں۔ خلیل و حبیب میں کیا فرق ہے؟ یہ قرآن نے بھی بیان کیا۔ خلیل سالک ہیں، فرمایا جاتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 99، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ اور حبیب وہ ہیں جن کے جذب، کھینچ لینے کی بشارت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو اپنے حبیب کو، اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ خلیل وہ ہیں کہ سورہ الانعام آیت 75 میں ارشاد ہوتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات کا نظارہ کرایا۔ اور حبیب وہ ہیں سورۃ النجم آیت 8 میں ارشاد ہوتا ہے دنا فتدلا، کہ وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے، اسی طرح حبیب اور کلیم میں بڑا فرق ہے۔ کلیم وہ ہیں کوہ طور پہ آ کے خود عرض گزار ہوتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے پالنہار مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے سر کی آنکھ سے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ سکتا ہے، ورنہ فرمایا جاتا لن یرانی احد، مجھے تو کوئی ایک بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی۔ اور حبیب وہ ہیں، حدیث پاک میں اس رات ندا آتی تھی
ادنو یا احمدو، اے احمد مجتبیٰ قریب آئیے، ادنو یا محمدو، اے محمد مصطفیٰ قریب آئیے، ادنو یا خیر البریہ، اے مخلوق کے سرور قریب آئیے۔ اس لیے امام عاشقاں مجدد دوراں ان ساری باتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں آسماں پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، اس معراج کی رات۔ وہاں آسماں پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اور ادھر تو فرمایا لن ترانی، ادھر فرمایا ادنو، حبیب قریب آئیے، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہ اللہ کے حبیب کی شان۔ موسیٰ کلیم ایک تجلی صفات برداشت نہ کر سکے، زمین پہ آ گئے، بے ہوش ہو گئے، اور حبیب کی آنکھ نہ جھپکی نہ بہکی۔ سورہ والنجم ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ بہکی نہ بھٹکی۔ دیدار حبیب ہوتا رہا، دیدار محبوب ہوتا رہا۔ رب کے حبیب جو ہے اپنے محبوب خدا کو دیکھتے رہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں رہی تو ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور نے خود فرمایا۔ تو امام کہتے ہیں بلکہ عارف رومی مرشد روم، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ موسیٰ تو ایک تجلی صفات کو برداشت نہ کر سکے، محبوب آپ تو عین ذات کو دیکھتے رہے۔ اور وہ کوہ طور پہ سراپا انتظار کھڑے تھے اور حضور کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اس کا عبد ہونا اور ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار منتظر۔ اس لیے تو امام بریلی والے پیغام دیتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، معراج کی رات کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جنوری کے 2 جمعات باقی ہیں اور 5ویں پارے کے 2 رکوع، انشاءاللہ اس کا اختتام بھی ہو جائے گا، خدا خیر کرے۔ اور 1 فروری کو سالانہ جلسہ ہے، افتاء کورس کرنے والے، مفتی کورس کرنے والے، طبیب کورس کرنے والے، عامل کورس کرنے والے، ہمارے جو آن لائن فضلاء ہیں ان کا بھی، اور جو باقاعدہ کلاس لگ رہی ہے دورہ تفسیر قرآن کا اس کے فضلاء کی بھی، اور ماشاءاللہ 5ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کی خوشی میں بھی ملک کے طول و عرض سے اس میں علماء، مشائخ، ثنا خانان مصطفیٰ، بڑے نورانی چہرے آ رہے ہیں۔ ابھی سے ذہن بنا کے رکھیں کہ 1 فروری کو ہم نے چھٹی کرنی ہے، حاضری دینی ہے، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور بھرپور شرکت کریں۔ لنگر کا بھی بڑا وسیع انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ماشاءاللہ یہ جو اتنا بڑا جامعہ اور اتنا بڑا سیٹ اپ اور یہ مرکز ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے۔ شب برات کے بعد باقاعدہ نمازوں کا بھی سلسلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا بھی، رمضان شریف میں تراویح بھی ہوگی انشاءاللہ، اور عید الفطر کے بعد باقاعدہ درس نظامی، عالم کورس اور مفتی کورس کی کلاسیں بھی لگیں گی، ریشی طلبہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس علاقے کی ایک یوں کہہ لیں بڑی خوش قسمتی ہے، بہار ہوگی، رونق ہی رونق ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خاص یہ جو علم دین ہے اس کے لیے
قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دولت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس ادارے اور جامعہ سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔